رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله خالق السراج الوهاج والصلاة والسلام على حبيبه صاحب الإسراء والمعراج وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير. وأما نواله وتم برهانه وعظم شانه وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا. اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے سفر معراج، ایک انوکھا سفر. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. معجزہ عقل کو عاجز کر دیتا ہے. معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس کو عقل کے ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا. معجزہ معراج معجزات میں سے ایک منفرد معجزہ ہے جس کے اندر کئی معجزات اکٹھے ہیں اور جس میں ہر مرحلہ ایسا ہے جہاں انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں عرش پہ بلایا اور یہ سب کچھ رب ذوالجلال کے علم ازلی میں موجود تھا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نہایت ہی منفرد اور اہم ملاقات کی خبر
اسی وقت دی گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلانا رب ذوالجلال کو مطلوب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خالق کائنات جل جلالہ نے طور پر محو گفتگو ہونے کا جو وقت دیا، پہلے 30 راتوں کا وعدہ تھا اور پھر 10 کا اضافہ کیا گیا اور 40 مکمل ہوئی۔ ادھر صورتحال اس طرح کی تھی کہ رب ذوالجلال نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اسی رات بھیجا جس رات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں عرش پہ بلانے کا فیصلہ رب ذوالجلال نے ازل سے کیا ہوا تھا۔ اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو آنے کا انداز بھی منفرد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَفُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي، میرے گھر کی چھت کو اکھاڑا گیا اور جبریل علیہ السلام وہاں سے داخل ہوئے۔ حالانکہ قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھروں کو آتے وقت دروازوں سے آ، تو جو گھر کا دروازہ تھا جبریل علیہ السلام اس طرف سے نہیں آیا، بلکہ فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے گھر کی چھت کو اکھاڑا گیا اور وہاں سے جبریل علیہ السلام داخل ہوئے اور انہوں نے مجھے بیدار کیا اور یہ پیغام سنایا کہ رب ذوالجلال تمہاری ملاقات کا مشتاق ہے۔ اس سلسلہ میں پہلے سے اس رات کے بارے میں اپنی طرف سے مطلع نہ کرنا اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو اس انداز میں بھیجنا کہ وہ دروازے کی طرف سے نہ جائیں بلکہ چھت کی طرف سے جائیں، اور پھر چھت اکھاڑنے کا معاملہ ہے۔ یہاں سے چند چیزیں سمجھنے کو ملتی ہیں کہ رب ذوالجلال کو یہ پسند نہیں تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کی صعوبت برداشت کریں، انہیں اس رات کا ملاقات کا بتایا جائے اور پھر وہ اس انتظار میں جو رب ذوالجلال کی طرف سے وعدہ ہو اس میں ایک ایک گھڑی گزارنا مشکل ہو جائے۔ اللہ کی عطا سے اگرچہ وہ سب کچھ جانتے ہیں مگر خاص ملاقات کے خاص وقت کا اہتمام رب ذوالجلال نے یوں نہیں کیا کہ پہلے سندیشہ بھیجا جاتا، عین اس رات میں بھی یوں بھیجا گیا کہ دروازے پر دستک ہوتی اور وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام داخل ہوتے اور پھر آ کر رب ذوالجلال کا پیغام پہنچاتے، اور یہ ساری صورتحال بھی طویل قرار پاتی۔ خالق کائنات جل جلالہ نے انہیں عرش سے سدرہ سے یوں بھیجا کہ براہ راست اترنا ہی اس جگہ پہ ہوا جو چھت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی، جہاں اس رات کو آرام فرما رہے تھے، اور اس چھت سے فوراً حضرت جبریل علیہ السلام اندر داخل ہوئے۔ اور اکھاڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح دنیا میں کسی کی چھت کو اکھاڑا جاتا ہے اور زور زور سے ہتھوڑے چلائے جائیں یا آلات کے ساتھ اس چھت کو توڑا جائے، ایسا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل ڈالنے کے مترادف ہو جاتا، ہرگز ایسا نہیں تھا۔ محدثین لکھتے ہیں اصل میں چھت سے ان کا داخل ہونا اور فوراً چھت کا پھر بند ہو جانا
کہ جس طرح پہلے تھی ویسے ہی لوٹ کے ہو گئی، یعنی دراڑ بھی محسوس نہیں ہوئی کہ یہاں سے یہ چھت اس میں شگاف ہوا ہے اور کوئی پیکر اندر داخل ہوا ہے اور پھر چھت جو ہے اس کو جوڑا گیا ہے، ایسا نشان بھی باقی نہیں تھا۔ تو یہ واضح کر دیا گیا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آمد باقی تمام آمدوں سے مختلف ہے۔ اس میں رب ذوالجلال کی طرف سے آتے وقت چھت کا جو انداز تھا اس میں واضح کر دیا گیا کہ اگر چھت یوں خود بخود کھل جاتی ہے اور خود بخود بند ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا کوئی نشان بھی نہیں بچتا، تو وہ جو شک صدر کا مرحلہ آنے والا تھا اس کا پس منظر پہلے ہی دکھا دیا گیا کہ جیسے اس چھت کا خود بخود کھل جانا اور خود بخود بند ہو جانا اور اس کے بعد کسی نشان کا باقی نہ ہونا یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو محبوب جس وقت شک صدر کا معاملہ ہوگا تو اس کے اندر بھی رب ذوالجلال کی عظمتیں، حکمتیں اور قدرتیں ظاہر ہوں گی، اور کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آئے گا جیسے دوسرے لوگوں کے اجسام کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ چھوڑ کے جبریل کا چھت کی طرف سے آنا، چھت میں شگاف ہونا اور پھر اس کا فوراً صحیح ہو جانا، اس میں دو باتوں کی طرف جو اشارہ تھا وہ واضح کر دیا گیا۔ ایک تو شک صدر سے پہلے اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ رب ذوالجلال کے لحاظ سے کوئی چیز بعید نہیں ہے کہ وہ آلات اور ہتھیاروں کے بغیر سب کچھ ہو جائے اور اس کے بعد وہ صحیح بھی ہو جائے اور کوئی نشان نہ بچے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آنا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بار جو تھا وہ اتنا اچانک تھا تاکہ کسی لحاظ سے بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انتظار کی صعوبت نہ اٹھانی پڑے، بلکہ رب ذوالجلال کی طرف سے دفعتاً وہ پیغام پہنچے اور دفعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مسرت کو محسوس کریں۔ اس کی تیاری کے لحاظ سے جو شک صدر کا معاملہ ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا متعدد بار شک صدر ہوا اور ہر بار شک صدر اعلی حکمتوں کے پیش نظر تھا۔ شک صدر یعنی سینہ مبارک کا چاک ہونا، دل مبارک کا باہر نکالنا، اور پھر اس موقع پر بطور خاص ذکر ہے کہ سونے کا ایک تھال لایا گیا، اس میں دل مبارک کو رکھا گیا اور زمزم سے دھویا گیا اور پھر مزید علوم و حکمت سے اس کو بھر دیا گیا۔ یہ ساری باتیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم منصب کو ثابت کرنے کے لیے ہیں کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور عام لوگوں کے اجسام میں بڑا فرق ہے۔ عام لوگوں کے جسموں کی حیات تب ہے کہ جب دل جسم کے اندر ہے، اور ان کا جسم ایسا ہے کہ دل جسم سے باہر بھی چلا جائے پھر بھی وہ حیات برقرار رہتی ہے اور پھر بھی وہ تعلق ختم نہیں ہوتا۔ اور ساتھ ہی یہاں پر ایک وجہ سے کوثر کے پانی پر زمزم کے پانی کو ترجیح دینا مقصود تھا۔ کوثر کو یہ حیثیت میسر نہیں ہے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو غسل دیا گیا ہو، اور زمزم کو یہ حیثیت میسر ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو اس سے غسل دیا گیا۔ اور پھر جو تھال تھا سونے کا، اس میں بھی اس چیز کو پیش نظر رکھا گیا، اگرچہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ سونا اس کا استعمال حرام ہے، جیسا کہ آپ نے وہ حدیث سنی کہ حضرت جسامہ ہرکل کے دربار میں بیٹھے تھے اور کہتے ہیں جلست ولم ادر ما تحتی، میں بیٹھ گیا، مجھے پتہ نہیں تھا میں کس چیز پہ بیٹھا ہوں، تو اچانک میں نے دیکھا کہ سونے کی کرسی پہ تھا، تو نزلت عنہ، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے پوچھا لما نزلت عن الذی اکرمناک بہ، جو تمہارے اعزاز کے لیے ہم نے کرسی رکھی تھی، تم اٹھ کے کھڑے کیوں ہو گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہی عن مثل ھذا، میں نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے
آپ سونے کی کرسی پر بیٹھنے سے منع فرماتے تھے، اس واسطے میں اس سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہوں۔ اب جب سونے کی کرسی بھی استعمال کرنا جائز نہیں تو سونے کا برتن تو اس سے اگلا معاملہ ہے، تو کس بنیاد پر وہ شک صدر کے موقع پر جو برتن استعمال کیا گیا وہ برتن سونے کا برتن تھا؟ محدثین نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک سونا دنیا کا ہے اور دوسرا سونا جنت کا ہے۔ دنیا کا سونا حرام کیا گیا ہے، جنت کا سونا حرام نہیں ہے۔ اس بنیاد پر وہ اس سونے سے تعلق نہیں رکھتا تھا کہ جس سونے کے ساتھ حرمت کا تعلق ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو معجزہ معراج کے امور تھے ان کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے اور ان کا تعلق دنیا کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہاں وہی بات ہے کہ جس طرح آخرت میں رب ذوالجلال نے مومنین کے لیے سونے کو حلال قرار دیا، وہ سونا جو جنت کا سونا ہے اس کی صفات کیا ہے؟ اس کی صفات یہ ہے کہ وہ سونا جو جنت کا سونا ہے اس کو زنگ نہیں لگتا، وہ بے نور نہیں ہوتا، اس میں آلودگی نہیں آتی۔ تو آج سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے غسل کے موقع پر اور شق صدر کے موقع پر اسی سونے کو استعمال کر کے یہ واضح کیا کہ عام لوگوں کے دل اور ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور ہے۔ عام لوگوں کے لحاظ سے ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان ھذی القلوب تستو کما یستو الحدید، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس کو دور کیسے کیا جاتا ہے اور دلوں کو زنگ کب لگتا ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اصابہ الماء، جب دلوں کو گندا پانی لگتا ہے، لوہے کو پانی لگے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ایسے دلوں میں جس وقت کانوں سے گندگی پہنچے، آنکھوں سے گندگی پہنچے تو پھر دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دل کو زنگ لگ جائے تو پھر وہ زنگ دور کیسے ہوتا ہے؟ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد رکھنا اور تلاوت قرآن مجید کرتے رہنے سے دل کا رنگ زنگ دور ہو جاتا ہے اور دل ہر آلودگی سے صاف ہو جاتا ہے۔ اب یہاں یہ واضح کر دیا گیا کہ جس وقت جس دل پہ قرآن اترا نہیں ہے لیکن وہ بندہ زبان سے تلاوت کرتا ہے تو اس تلاوت کی وجہ سے اگر دل زنگ آلود ہو چکا ہو تو پھر بھی آلودگی دور ہو جاتی ہے اور دل کے اندر نور بھر جاتا ہے۔ تو جس سینے پہ قرآن اترا ہے اس سینے کی چمک کا عالم کیا ہوگا؟ اس بنیاد پر وہاں جو سونا تھا وہ بھی جنتی تھا اور ایسا کہ جس کو زنگ لگتا ہی نہیں، تاکہ اس دل کے اہتمام کے لیے کہ جو دل دوسروں کا بھی زنگ اتارتا ہے شق صدر کے موقع پر وہ چیز استعمال کی گئی کہ جس میں زنگ کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا یہ انداز قرآن مجید برہان رشید میں کس قدر واضح ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ آپ کی جلوہ گری کا ذکر کرتے ہوئے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ ارشاد فرماتا ہے کہ رب ذوالجلال نے مومنین میں اپنے عظیم رسول کو بھیجا، وہ کرتے کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور دل دھوتے جاتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر آج کچھ لوگوں کا جو وام ہے کہ وہ شق صدر کا اس لیے انکار کرتے ہیں کہ شق صدر مانا جائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام کے دل میں کوئی آلودگی تھی اور اسے دھو کے جدا کیا گیا، تو ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں جتنا نور ہے اتنا کسی دل میں نور نہیں ہے۔ اس دل پہ قرآن نازل ہوا ہے اور اس دل کے نور سے آگے اوروں کو تزکیہ ملتا ہے۔ ان کی شان یہ ہے کہ اوروں کو بھی چمکاتے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ انہیں ساری کائنات کہتی ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ کوئی غسل آلودگی دور کرنے کے لیے نہیں دیا جا رہا تھا، یہ زمزم کو مرتبہ عطا کرنے کے لیے دیا جا رہا تھا، یہ کائنات میں حیات کا فلسفہ سمجھانے کے لیے کہ اور لوگوں کی حیات اور ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کی حیات اور ہے، اور لوگوں کی حیات جو ہے
وہ دل اندر بدن میں ہو تو پھر برقرار رہتی ہے. یہ حیات وہ ہے کہ اگر دل بدن سے نکل جائے تو پھر بھی برقرار رہتی ہے. اور پھر جو تھال بھر کے حکمت اور ایمان کا اور مزید عظمتوں کا لایا گیا، اس سے یہ پیش نظر تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں علوم کے لحاظ سے کہ جس میں باقی لوگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشترک ہیں. مثلا حواس خمسہ ہمارے بھی ہیں، حواس خمسہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بھی ہیں، اگرچہ طاقت میں فرق بہت زیادہ ہے. ہمیں قریب قریب سے سنائی دیتا ہے، انہیں دور دور سے بھی سنائی دیتا ہے. ہمیں دیکھیں تو تھوڑا نظر آتا ہے، ایک حد تک نظر آتا ہے. وہ فرش پہ ہوں تو انہیں عرش تک نظر آتا ہے. ہم مکھی کا پر دیکھیں تو اس پر میں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، وہ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس مکھی کی ایک پر میں وبا کے جراثیم ہیں، دوسرے میں شفا کے جراثیم ہیں. اور اس وقت نہ کوئی اجزا ہے، نہ کوئی لیبارٹری ہے، سب کچھ آنکھ کو نظر آتا ہے. ہم صرف اپنی زبان سے چکھتے ہیں، ہماری زبانوں کے ٹیسٹ بڈ صرف ذائقہ بتاتے ہیں کہ کھانا کیسا ہے، یہ کھانا میٹھا ہے، کڑوا ہے، ترش ہے، کیسا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کی قوت ذائقہ صرف یہی نہیں بیان کرتی، یہ بھی بتاتی ہے کہ جس بکری کا گوشت ہے اس کو ذبح کرنے سے پہلے مالک سے اجازت لی گئی تھی یا اجازت کے بغیر ہی ذبح کر دیا گیا ہے. آپ کی زبان کے ساتھ مس ہونے والی چیز کا انداز یہ ہے کہ ایک عورت مدینہ شریف میں وہ ایک غیر ذمہ دار عورت تھی اور اس کے کردار پر لوگوں کو شک تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے تو کہا محبوب میں لقمہ وہ مانگتی ہوں جو آپ کے منہ میں موجود ہے، جس کے ساتھ آپ کا لعاب لگ چکا ہے. وہ لقمہ سرکار نے نکال کے اس کو دے دیا، اس نے کھایا. اہل مدینہ کہتے ہیں وہ لقمہ جب اس کے پیٹ میں پہنچا تو مدینہ شریف میں حیا کے لحاظ سے اس عورت کا پہلا نمبر بن چکا تھا. تو یہ تو طاقتیں اگرچہ حواس میں ویسے بھی فرق بہت ہے، لیکن حواس کا اشتراک ضرور تھا کہ ایک ہمارے کان ہیں، ایک ہمارے نبی علیہ السلام کے کان ہیں. ہمیں بھی کانوں سے علم آتا ہے، انہیں بھی کانوں سے علم آتا ہے. ہمیں بھی آنکھوں سے علم آتا ہے، انہیں بھی آنکھوں سے علم آتا ہے. ہمیں بھی قوت ذائقہ سے علم آتا ہے، انہیں بھی. ہم سونگے تو ہمیں بھی علم آتا ہے، انہیں بھی. اور ہم چھومیں تو ہمیں بھی علم آتا ہے، انہیں بھی. اگرچہ علم میں بڑا فرق ہے، ہماری آنکھیں محدود دیکھتی ہیں، ان کی آنکھیں بہت دور تک دیکھتی ہیں، لیکن اشتراک تھا کہ ذرائع جو ہمارے ہیں وہ ان کے بھی ہیں. اور اس کے علاوہ منفرد ذریعہ واحد کا ہے. اس کے علاوہ منفرد ذریعہ جو رب ذوالجلال نے اپنا دست قدرت ہمارے نبی علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان رکھا اور علم سینے میں جمع ہو گیا، تو رب ذوالجلال ایک اور انفرادیت بھی عطا کرنا چاہتا تھا کہ ازل سے ابد تک کوئی اور سینہ ایسا نہیں ہے کہ جس سینے میں ان ذرائع کے علاوہ مجموعی طور پر علم کو بھر دیا گیا ہو. یہ وہ سینہ ہے کہ جس سینے کا شک صدر میں عروج کا یہ انداز ہے کہ رب ذوالجلال نے کمی ویسے بھی نہیں چھوڑی. حواس کے لحاظ سے بھی وہ ملتا ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اس کے سوا بھی رب ذوالجلال نے ایسے علوم کے شعبات جو انفرادیت کے لحاظ سے آپ ہی کے ساتھ خاص ہیں اور کسی کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، تھوڑا سا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ پر نور کے اندر ان علوم کو، حکم کو، حکمتوں کو جمع کر کے رب ذوالجلال نے واضح کیا کہ لوگوں تمہاری حیثیت اور ہے اور محبوب کی بشریت اور ہے. اس مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب ذوالجلال نے اپنے ہاں عرش پہ بلایا تو آپ کے لیے سواری بھیجی، براق بھیجا. حالانکہ رب ذوالجلال قادر ہے طی مکان پر بھی طی زمان پر بھی کہ وہ سمیٹ دیتا زمین کو، آسمان کو زمین کے ساتھ لگا دیتا اور آسمانوں کے درمیانی فاصلے ان کو بھی سمیٹ دیتا. تو ایک پل سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ دار ام ہانی سے عرش تک پہنچ چکے ہوتے اور درمیان میں نہ براق کی ضرورت پڑتی، نہ رف کی، اور نہ ہی آسمان سے اجازت حضرت جبریل علیہ السلام کے جلوس، ان میں سے کچھ بھی نہ ہوتا. رب ذوالجلال تو قادر ہے، اس کا حکم اس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کے سامنے وہ مثال جب وہ شخص جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے توبہ کے لیے نکلا تھا، اس نے پوچھا تو کہا گیا اب تو اتنا بڑا مجرم ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. اس نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیے.
اب پھر اس کو توبہ کا شوق پیدا ہوا. کسی نے کہا فلاں بستی میں اللہ کا ایک بندہ ہے, وہاں تم چلے جاؤ, تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ گھر سے نکلا ہے اس ولی کی ملاقات کے لیے, توبہ کی تڑپ میں نکلا ہے. ابھی رستے میں تھا, تھوڑا سا سفر طے کیا تھا, تو کیا ہوا, موت کا وقت آ گیا, زمین پہ گر پڑا. اور پھر بھی شوق بڑا تھا ملاقات کا, اپنے آپ کو گھسیٹتا رہا سینے کے بل کہ میں کچھ تو قریب ہو جاؤں, مگر روح نکل گئی. اب وہاں پر فرشتے آ گئے, دونوں اطراف کے جنت والے بھی آ گئے اور جو جہنم پہ مامور ہیں وہ بھی آ گئے. سب کا جھگڑا ہو رہا تھا. جہنم والے فرشتے جو جہنم پر جن کی ڈیوٹی ہے وہ کہہ رہے تھے یہ ہمارا ہے, جہنمی ہے, کیونکہ ایک قتل ناحق بھی بڑا جرم ہوتا ہے اور اس نے تو 100 قتل کیے ہوئے ہیں. جنت والے کہتے تھے نہیں ہمارا ہے, چونکہ اعتبار آخری لمحات کا ہوتا ہے. تو آخرت اس کی محبت ولی کے زیر سایہ گزری ہے. آخرت میں توبہ کا شائق تھا, آخرت میں اللہ کے بندے کی طرف جا رہا تھا, اور جو رب کے بندے کی طرف جا رہا ہو وہ رب کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے. اس واسطے یہ تو رب کا مسافر تھا, ہم اس کو جنت میں لے جائیں. رب ذوالجلال سے رابطہ کیا گیا. تو خالق کائنات کا ایک اپنا نظام ہے. ویسے وہ آرڈر دے دے تو کون روکے اس کے حکم کو. وہ کہتا جنت والوں اس کو لے جاؤ تو پھر بھی بات مانی جاتی, کہتا جہنم والوں تم اس کو لے جاؤ پھر بھی بات مانی جاتی. لیکن اس کا بھی ایک نظام ہے. اس نے کہا کیسو ما بینہما, جہاں سے یہ چلا تھا جہاں فوت ہوا ہے اس سفر کی بھی پیمائش کرو, اور جہاں فوت ہوا ہے یہاں سے لے کر اس ولی کے گھر تک بھی پیمائش کر لو. اگر زیادہ سفر طے کر چکا تھا تو پھر جنتی ہے, اور اگر تھوڑا طے کیا تھا تو پھر جہنمی ہے. یہ حکم دیا ان کو, اور ساتھ حکم زمین کو بھی دیا. جو سفر تھا, جو زمین تھی اس کے گھر سے مرنے کی جگہ تک, اس زمین کو رب نے کہا تو پھیل جا, اور جو مرنے کی جگہ سے آگے تھی ولی کے گھر تک اس کو کہا تو سکڑ جا. اب یہ اللہ کی اپنی قدرتیں ہیں, اپنی حکمتیں ہیں. ڈائریکٹ بھی حکم دے سکتا تھا مگر نظام میں عدل بنا رکھا ہے. ان کو کہا تم اپنے تقاضے پورے کر لو, اور اپنی مرضی جو ہے اس کے مطابق زمین کو آرڈر دے دیا. اب جو سفر اس نے طے کیا تھا تھوڑا تھا, لیکن رب نے زمین کو کہا تو پھیل جا. اب پیمائش کرنے والوں نے تو زمین کی پیمائش کرنی ہے, انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ پھیل چکی ہے یا سکڑ چکی ہے. اگلی کو کہا تو سکڑ جا, پہلی کو کہا تو پھیل جا. اب پیمائش کی گئی تو وہ شخص اس نے جتنا سفر باقی تھا اس کے مقابلے میں ایک بالشت زائد سفر طے کر لیا ہوا تھا. اور زائد بنا تب ہے جب زمین پھیلی ہے. تو رب ذوالجلال نے کہا فرشتوں اب فیصلہ تمہارا پہلے میں نے سنا دیا ہے کہ یہ جنت کا حقدار ہے, چونکہ زیادہ سفر جنت والا طے کر چکا تھا. اب یہاں سے یہ پتا چلا کہ رب ذوالجلال کہے تو بعید کیا ہے, زمین سکڑ جائے, زمین پھیل جائے, جیسا حکم ہو. تو اگر پہنچانا تھا مسجد حرام سے اقصی تک تو پھر زمین سکڑ جاتی. ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے قدم اٹھاتے اگلا قدم مسجد اقصی میں ہوتا, تو یہ ہو سکتا تھا. اور پھر یہ بھی ہے کہ مسجد اقصی لے جانا اس کی حکمت کیا تھی, دیدار تو اپنا کرانا تھا. تو یہاں سے ہی ڈائریکٹ رب ذوالجلال محبوب علیہ السلام کو اپنے ہاں عرش پہ بلاتا تو اگلا قدم عرش تک جا پہنچتا. سب زمین کے اوپر کی خلا, آسمان سب سمٹ چکی ہوتی اور آپ پہنچ جاتے. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے اس کی قدرت کے سامنے کوئی ذرہ بھر بھی مشکل نہیں تھا کہ مسجد حرام سے اقصی تک کی ساری زمین سمٹ جاتی اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگلے قدم میں مسجد اقصی تک پہنچ گئے ہوتے. لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے سواری بھیجی اس واسطے کہ دنیا کا عرف یہ ہے کہ جب کسی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہو تو اس کے لیے سواری اپنی بھیجی جاتی ہے. اس کے لیے سواری بھیج کر بھی اس کی ویلیو کا اظہار کیا جاتا ہے. دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ جنہیں ہم بلا رہے ہیں ان کا شوق اتنا ہے, ہمیں پیار اتنا ہے کہ ہم ان کی سواری کا بھی انتظار نہیں کریں گے, ہم ان کو اپنی سواری پہ بلائیں گے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے وہ سواری بھیجی جو عام سواریوں سے کتنی تیز تھی, اسے بھیج کر, حالانکہ اس سواری کی سپیڈ سے بھی رب کا امر تو تیز ترین ہے, وہ سب کچھ وہاں ہو جاتا. لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے براق کو بھیج کر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق
پر بٹھا کر یہ واضح کر دیا اپنا جانا اور ہے اور ان کا لے جانا اور ہے. یہ لے جانے کا جو انداز تھا، پیغام بھی بھیجا حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر، تاکہ وہ فرق پتا چلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی التجا تھی، اور یہ پتا چلے کہ جو رب ذوالجلال یہاں خود بلا رہا ہے. اور اس انداز میں اقبال نے یہ کہا تھا، تو بر نخل کلیم میں بے محابہ شعلہ میں ریزی و بر شمع یتیم صورت پروانہ میں آئی. کہ اے اللہ تیری عجیب قدرتیں ہیں کہ کلیم کے نخل پر تو بجلیاں برسا دی، و بر شمع یتیم صورت پروانہ میں آئی. یہ یہاں انداز اور طرح کا ہے، خود بلایا ہے. اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے حالت منتظرہ نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے پیار کو ظاہر کیا اور بلایا ہے، اور پھر یہ سواری بھیجی ہے. بیک وقت طی زمان ہو جاتا وہ بھی تھا، لیکن طی زمان پر سیر کا لفظ تو نہ بولا جاتا. مراد ہے آیات دکھانا، مراد ہے سیر کرانا. اور سیر کس انداز میں ہوئی؟ گزرتے گزرتے وہ جگہ بھی آئی جب حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے، کیونکہ وہ بھی براق پہ ساتھ سوار تھے. یہ مختلف روایات کا مضمون اکٹھا کیا جائے اس کا نتیجہ بنتا ہے کہ جبریل پیچھے نہیں رہ گئے، جبریل بھی ساتھ ہی سوار تھے. محبوب علیہ السلام کے خادم ہونے کی حیثیت سے جب مقام آیا کہا محبوب یہاں اترو اور نفل پڑھو. نفل پڑھے تو تعارف کیا کروایا، محبوب اس جگہ کو یثرب کہا جاتا ہے. جہاں بعد میں پہنچنا تھا وہاں پہلے نفل ادا کر دیے، برکتیں وہاں تک پہنچی، اور پھر ایک سفید مقام آیا، کہا محبوب یہاں بھی نفل پڑھو. تو پوچھا گیا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کہا یہ مدین ہے. اس کے بعد مقام آ گیا، نفل پڑھے گا یہ بیت اللحم ہے. اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ کہے سو وہ لیدا عیسیٰ علیہ السلام. یہ خاص جگہ ہے، یہ جگہ ولادت پیغمبر ہے، یہ رب کے نبی کی ولادت گاہ ہے، یہاں ان کی ولادت ہوئی تھی. تو یہ چیزیں آیات میں شمار کی گئی کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو چیزیں منسوب ہوتی ہیں رب ذوالجلال ان کو بھی اپنی آیات سے تعبیر فرماتا ہے. بلکہ پورے کا پورا سفر جس میں قلب مبارک کا دھونا زمزم کے ساتھ اور پھر بھیجنا براق کو، اور پھر یہ سارے احوال وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اس کو شاعر اللہ کی تعظیم کا انداز ظاہر کیا گیا، اور پھر قیامت تک کے لیے اس تعظیم کو لوگوں کے لحاظ سے تقوی قلوب بتایا گیا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچے اور انبیاء علیہ السلام کو جماعت کرائی. یہاں یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ یہ انوکھا سفر جس میں مسجد سے مسجد کا سفر ہے اور پھر آگے رب ذوالجلال کی طرف سفر ہے. رب ذوالجلال چاہتا تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے اپنے پاس براہ راست یعنی سیدھا بلا لیتا، لیکن مسجد اقصی لے جانے کا بھی فلسفہ تھا، مسجد اقصی پہنچانے کا بھی فلسفہ تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حشر برپا ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ساری امتیں اکٹھی ہوں گی، اور حشر کے دن کی ہولناکیاں معروف ہیں، حشر کے دن کی سختیاں قرآن و سنت میں مذکور ہیں. تو رب ذوالجلال کو منظور تھا کہ جس میدان میں محبوب کی ساری امت اکٹھی ہوگی اس میدان کو محبوب کے قدموں کے بوسے لینے کا شرف حاصل ہو جائے، تاکہ قیامت کے دن محبوب کے غلاموں کے لیے اس میدان میں اور حیثیت ہو، عام لوگوں کے لحاظ سے اور حیثیت ہو. اور پھر وہاں پہنچ کر وہ مسجد اقصی انبیاء کرام علیہ السلام وہاں جمع ہیں، ان کو جماعت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کروائی ہے. اور یہ نماز اقصی کا جو سر تھا وہ ظاہر کر دیا گیا کہ اول و آخر کا مطلب واضح ہو جا کہ جو پہلے آئے تھے سلطنت کر چکے تھے اور ان کو بڑے بڑے مقامات دیے گئے تھے، لیکن جب نماز میں جماعت کرانے کا موقع آیا ہے سارے پیچھے کھڑے ہیں اور ہمارے نبی علیہ السلام تمام کو جماعت کروا رہے ہیں. محتشم سامعین حضرات، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے رات کے وقت یہ انوکھا سفر کروایا. حالانکہ وہ قادر تھا دن کے وقت ہی کروا دیتا، بلکہ ایک لحاظ سے عقل یہ کہتی ہے کہ دن کے وقت ہوتا
تو پھر آگے مشرکین کے لحاظ سے امتحان کی نوبت نہ آتی. سارے دیکھتے دن کا وقت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ بیٹھے ہیں اور براق جا رہا ہے اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے اقصیٰ جا رہے ہیں اور پھر وہاں رب کے ساتھ دیدار اور ملاقات کا یہ سارا مرحلہ. اور پھر جو اقصیٰ میں لوگ ہوتے وہ دیکھتے کہ دن کا ٹائم ہے اور سواری اوپر کو جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ قادر تھا مگر رب ذوالجلال نے اس انوکھے سفر کے لیے جو وقت پسند کیا تو وہ وقت رات کا وقت تھا. جبکہ اس کے علاوہ بھی درجنوں ایسے امور ہیں جو رب ذوالجلال نے ان کے لیے رات کے وقت کو منتخب فرمایا ہے. اس میں سب سے بڑی حکمت وہ ایمان بالغیب کا معاملہ تھا. سامنے سرکار تشریف لے جاتے ہوتے تو پھر ماننے میں کمال کیا تھا, پھر ماننے کے اندر شان کیا تھی. پھر تو آنکھ دیکھ رہی ہے کہ سرکار جا رہے ہیں, پھر آزمائش کے تقاضے پورے نہ ہوتے رب ذوالجلال اس معجزہ کی بنیاد پر کسی کو صدیق بنانا چاہتا تھا اور اس معجزے کی بنیاد پر کسی کی دوسری حیثیت کو واضح کرنا چاہتا تھا. اگر دن کا سامنے کا معاملہ ہوتا تو پھر یہ رویت آزمائش نہ بنتی, یہ رویت ایمان والوں اور منکروں کے درمیان ایک حد فاصل قرار نہ پاتی. رب ذوالجلال نے رات کے وقت معراج کرائی ہے اور وہ جب سب سوئے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد جب امتحان ہوا ہے تو کسی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے مختصر سے وقت میں مسجد حرام سے چلا ہوں, مسجد اقصیٰ گیا ہوں اور وہاں سے پھر آسمانوں تک اور وہاں سے پھر سارے آسمانوں کو کراس کر کے پھر اللہ کا دیدار بھی کیا ہے اور پھر میں واپس آیا ہوں, میں نے جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا ہے اور رات کا بالکل مختصر وقت گزرا ہے, کنڈی ہل رہی تھی, بستر گرم تھا, میں واپس بھی آ گیا ہوں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اتنا لمبا سفر اور اتنا تھوڑا وقت ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو کہنے والے نے کہا وہ تمہارے دوست, تمہارے محبوب, تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ میں گیا ہوں. تو کہنے لگے اگر وہ فرماتے ہیں تو ان کے لحاظ سے تو اس سے بڑی شان ماننے کو بھی تیار ہے. تم نے پہلے سوال کسی اور کے لحاظ سے کیا, اوروں کا معاملہ اور ہے, میرے نبی علیہ السلام کا معاملہ اور ہے. فرمایا ان کے لحاظ سے ہم صبح و شام یہ خبریں مانتے ہیں, صبح و شام ہم مانتے ہیں کہ ان کا رب سے رابطہ ہے, ان کے پاس جبریل آتے ہیں, یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. لہذا کسی اور کی بات کرتے ہو تو پھر تو بعید ہے, اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو تو پھر بعید نہیں ہے. اب آزمائش کا مسئلہ تھا, اگر سامنے کی بات ہوتی تو پھر اس معجزے کے لحاظ سے آزمائش نہ ہوتی. جو دیکھ رہے تھے سب کے سامنے تھا, پھر انکار کون کرتا اور پھر آگے اقرار کے لحاظ سے مرتبہ کیسے ملتا. تو رب ذوالجلال نے رات کے وقت یہ انوکھا سفر کروایا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اور انہیں اپنے ہاں عرش پہ بلایا ہے, انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات بھی کروائی ہے اور جو سیادت تھی اس کا اظہار بھی ہوا ہے اور خطبہ کی جو تقریر تھی اس سے یہ واضح بھی ہوا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جو اس رات مضمون بیان کیا ہے سب کے مضمون کا انداز یہ تھا کہ وہ رسالت کے ذریعے توحید بیان کر رہے تھے, وہ نبوت کے ذریعے توحید بیان کر رہے تھے, وہ اپنی شانوں کے بیان سے رب کی شان بیان کر رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود کے گلزار ہونے کی وجہ سے رب کی توحید بیان کر رہے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں پہ کنٹرول ہونے کے لحاظ سے رب کی توحید بیان کر رہے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کے موم ہونے کے لحاظ سے کہ میرے لیے لوہا موم ہے, رب کی توحید بیان کر رہے تھے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ ہم کلام ہونے کے لحاظ سے رب کی توحید بیان کر رہے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے وصف مردوں کو زندہ کرنے کے لحاظ سے رب کی توحید بیان کر رہے تھے. جب یہ سب مضمون بیان کر چکے تو معراج کی رات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے انداز کو سراہا, سب کے انداز کی تصدیق کی کہ یوں ہی ہونا چاہیے کہ رب کی شانیں یوں پہچانی جاتی ہیں کہ اس نے اپنے بندوں کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں. لیکن سب پر اپنی تقریر کا ایک جملہ غالب کر دیا. فرمایا تم توحید کے جس مضمون کو بیان کرتے ہوئے اپنی اپنی شانوں کا حوالہ دے رہے تھے, کلکم اسنا علی ربہ انی مسنن علی ربی, تم نے اپنے رب کی تعریف کی ہے, اب میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں. یہ کہہ کے میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں, مطلب کیا تھا؟ رب تو وہی ایک ہے لیکن دیکھنا مجھے میرے رب نے کیا شانیں دی ہیں
اور میں کتنے زبردست انداز میں توحید بیان کر سکتا ہوں. فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین. ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس خدا نے مجھے سارے جہانوں کی رحمت بنایا ہے. اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز سب پہ غالب قرار پایا. صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے کہ دنیا میں ہر جہان میں جو نعمتیں بٹی ہیں وہ اس زمانے میں رحمت میری تھی، اس زمانے میں رحمت کی فوار میری برس رہی تھی. اس بنیاد پر معراج کا جو شرف ہے، اس کے اعزاز کی جو اسباب ہیں، ان کی طرف بھی مناسبت سے اعلان کر دیا. جو جتنے زیادہ دلائل سے توحید ثابت کرتا ہے اتنی زیادہ اس کی کلام میں لذت بھی ہے اور اس کی حیثیت بڑی بھی ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رحمتیں سارے جہانوں کے لیے، اور سارے جہانوں میں رب ذوالجلال کے جلووں کا مظہر آپ کا نور رہا ہے، اور سارے جہانوں کے لیے آپ کی رحمت ان جہانوں میں رب کی توحید کو ثابت کرتی رہی ہے. اس بنیاد پر سفر معراج میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت تھی کہ ان میں سے کسی کو اللہ نے معراج کے لیے اپنے عرش پہ نہیں بلایا، اور سرکار کو بلایا ہے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دلیلوں میں سے دلیل بھی پیش کر دی. تمہیں بہت کچھ ملا مگر وہ اپنے اپنے زمانے سے تعلق رکھتا تھا. مجھے میرے رب نے یہ شان دی ہے کہ تمہارے زمانوں میں بھی جو کچھ بٹتا رہا ہے وہ بھی حقیقت میں میری ہی رحمت کا زمانہ ہے. محتشم سامعین حضرات، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام صرف اس ایک سفر کے لحاظ کتنا عظیم ہے، کتنا اہم ہے. جس وقت ایک انسان اپنے کسی محبوب سے ملاقات کے لیے نکلتا ہے، وہ مختصر سا سفر اس کے لیے لذتوں بھرا ہے، اور جتنا طویل ہے وہ بھی اسے کوئی محسوس نہیں ہوتا، جتنا سخت ہو وہ بھی اسے محسوس نہیں ہوتا. اس واسطے کہ جس ملاقات کے لیے جا رہا ہے وہ ملاقات اس کے لیے ہر تلخی کو اس کے لیے حلاوت میں بدل دیتی ہے. اور یہ سفر جو اس کو رستے میں جو وقت گزرتا ہے یہ بھی مٹھاس میں اس کا گزر جاتا ہے. کوئی اپنے شیخ کامل سے مل رہا ہے، ملاقات کے لیے جا رہا ہے، کوئی کسی عظیم روحانی ہستی کے پاس جاتا ہے، رستے کی ساری مصیبتیں اس کے لیے چاشنی میں بدل جاتی ہیں. اب دیکھو رب ذوالجلال کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، اور اس ذات کے ساتھ جو ہمارے نبی علیہ السلام کا پیار ہے اس سے بڑا کوئی پیار نہیں ہے. تو جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات رب کے سندیسے پر، رب کے بلانے پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب ذوالجلال کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور اتنا طویل سفر ہے، اور پھر سوچ یہاں رکی ہوئی ہے کہ رب کا دیدار کروں گا، رب سے ملاقات ہوگی، رب سے بات ہوگی. رب ذوالجلال کا جو تصور کر کے زمین پہ بیٹھتا ہے اس کی شان کتنی عظیم ہوتی ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. یہ شخص زمین پہ بیٹھا ہے، وہاں بیٹھ کے رب ذوالجلال کا چرچا کرتا ہے. اللہ تعالی حریم قدس میں اس کا ذکر کرتا ہے. اگرچہ یہ شخص عام سا ہے، اس کی کوئی بڑی حیثیت نہیں ہے، لیکن رب پھر بھی ریسپانس دیتا ہے، اللہ پھر بھی جواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی نوازتا ہے، اور پھر بھی خالق کائنات جل جلالہ اس کی اس ادا کو اپنے دربار میں قبول کرتا ہے. ایک ہیں محبت میں فرش پہ بیٹھے ہوئے، اس کے شوق میں بیٹھے ہیں، تو خالق کائنات جل جلالہ ان کو یہ شان دیتا ہے کہ جو ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ لوگ ہیں ایسے، قوم ایسی ہے جو ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے وہ بھی خوش قسمت بن جاتا ہے، وہ بھی خوش قسمت بن جاتا ہے. زمین پر محفل ہے، اور ان للہ ملائکۃ سیارہ، اللہ کے فرشتے ہیں جن کا کام ہی مجالس ذکر کو تلاش کرنا، گلی گلی محلے محلے تلاش کر رہے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں، کسی گھر میں لوگ بیٹھے ہیں اور یہ ذکر ہو رہا ہے، قرآن و سنت کا سن رہے ہیں، یا اوصاف باری تعالیٰ، اسماء باری تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ دوسروں کو بھی بلا لیتے ہیں. ہلموا الی حاجاتکم، وہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ جگہ مل گئی ہے، آ جاؤ سارے آ جاؤ، اکٹھے ہو جاتے ہیں.
اور جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے فرشتے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو رب ذوالجلال ان سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا؟ کہتے وہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ وہ مانگتے کیا تھے؟ فرشتے کہتے جنت مانگتے تھے۔ تو اللہ پوچھتا ہے کیا جنت انہوں نے دیکھی ہوئی ہے؟ فرشتے کہتے نہیں، دیکھے بغیر ہی مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے اگر یہ جنت دیکھ لیں تو پھر کیا انداز ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں پھر تو بڑے ہی دیوانے ہو جائیں گے جنت کے۔ اب دیکھے بغیر اتنا مانگ رہے ہیں، دیکھے بغیر پھر وہ بچنا کس سے چاہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں وہ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا جہنم کو انہوں نے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ اللہ پوچھتا ہے اب یہ سارے سوالات علم کے باوجود ہیں، رب کو سب پتا کہ بندوں کے دلوں میں کیا۔ رب ذوالجلال پوچھتا ہے کیا ان بندوں نے جہنم کے شعلے دیکھے ہوئے کتنا ڈرے ہوئے ہیں جہنم سے اور اس سے بچنا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں انہوں نے دیکھے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا اگر جہنم دیکھ لیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں پھر تو بہت ہی زیادہ ڈریں گے اور پھر بہت زیادہ بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو رب ذوالجلال فرماتا پھر وہ کیا مانگتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں وہ تو مغفرت مانگتے تھے۔ تو اللہ فرماتا گواہ بن جاؤ میں نے سب کو بخش دیا ہے، سب کی بخشش کر دی ہے۔ اب فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اتنی عام بخشش کی سب کی کر دی ہے، ان میں ایک بندہ تو آئی نہیں تھا ارادے سے، وہ تو گزر رہا تھا تو ویسے ہی بیٹھ گیا، اس کا تو مقصد ہی نہیں تھا وہاں آ کے ذکر میں بیٹھنا، جمعہ پڑھنا یا نماز پڑھنا، وہ آئی نہیں تھا اس مقصد کے لیے، وہ ویسے ہی گزر رہا تھا تو بیٹھ گیا، تو تو نے اتنا کوٹا بانٹ دیا اسے بھی ساتھ ہی بخش دیا۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ اس کی وجہ سے نہیں بخشا، یہ جن کے پاس بیٹھا ہے ان کی وجہ سے بخشا ہے۔ وہ ارادے سے نہیں آیا لیکن جن کے پاس بیٹھا وہ تو ارادے سے آئے تھے۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ قوم ہی ایسی ہے، اللہ کا ذکر کرنے والوں کی شان ہی ایسی ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ لا یشقی بہم جلیسہم، وہ بدبخت نہیں رہتا، وہ خوش بخت ہو جاتا ہے۔ حالانکہ خوش بختی لینے آیا نہیں تھا مگر خوش بخت ہو گیا کہ اس کو رب ذوالجلال نے بخش دیا ہے۔ اب یہ حدیث شریف میں نے اس لیے پڑھی، زمین پہ ہلکا ذکر ہے، زمین پہ ذکر کرنے والے ہیں، عام لوگ ہیں اور وہ ذکر کر رہے ہیں، ارادے کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک ان میں سے آ گیا ہے، ان کو ذکر کے اندر چاشنی حاصل ہے، حلاوت حاصل ہے، ان کے اس انداز کو بھی رب نے پسند کیا ہے اور ان کو یہ درجہ دیا ہے کہ ان کے صدقے اوروں کا بھی بیڑا پار ہو گیا ہے۔ ان کی وجہ سے لا یشقی بہم کی الفاظ ہیں، جو آیا ہے اس کی طرف میں نے نظر کرم نہیں کی، جو بیٹھے تھے میں نے ان کے صدقے اس کو بخش دیا ہے، ان کی وجہ سے کیا ہے۔ اب دیکھو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس حلقہ ذکر کی طرف جا رہے ہیں وہ فرش پہ نہیں، وہ عرش پہ ہے۔ جب رب ذوالجلال کے سامنے جا کر خالق کائنات کی تسبیح کریں گے اور اللہ تعالی سلام کہے گا اور ملاقات ہوگی، اور یہ فرش نہیں یہ عرش، یہ کوئی 4 قدم چل کے جانے کی بات نہیں، یہ کروڑ کلومیٹر طے کر کے رب ذوالجلال کی طرف جانے کی بات ہے۔ اور پھر چاہت ہر مرلے میں ہر سیکنڈ کے اندر رب کی محبت، ہر سیکنڈ کے اندر رب ذوالجلال کا پیار جو زمین میں شوق رکھ کے حلقہ ذکر میں آتا ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ اس کے صدقے اوروں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، اس کے ذریعے اوروں کے غم غلط ہو جاتے ہیں، اس کے ذریعے اور بدبخت ہوں تو خوش بخت بن جاتے ہیں۔ جو چند قدم چل کے ذکر خدا کے لیے اگرچہ عین ملاقات کے لیے نہیں آئے، شوق خدا میں ذکر خدا کے لیے آ بیٹھے ہیں، ان کو یہ شان مل گئی ہے تو جا رہے ہیں جو رب ذوالجلال کی ذات کی طرف اور خالق کائنات کی ملاقات کی طرف، تو رب ذوالجلال نے انہیں رحمتوں کا کتنا بڑا کوٹا عطا فرمایا ہوگا۔ کتنی گندی سوچ ہے وہ جو کہیں کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، معاذ اللہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حدیث صحیح یہ بیان کر رہی ہے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، جو چل کے دنیا میں 4 قدم بیٹھ گئے ذکر کے لیے، ان کے نور سے وہ گناہگار بخشا گیا، ان کی وجہ سے وہ جو ساتھ بیٹھا تھا فوار اس میں بھی پڑ گئی ہے، دل اس کا بھی دھل گیا ہے، بخشش اس کی بھی ہو گئی ہے۔
تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کی محبت میں سفر کر کے کہاں سے کہاں تک پہنچے، اور پھر وہاں لامکان کے اندر خالق کائنات جل جلالہ کا دیدار کیا۔ یہ جو جلوے پیکر پہ پڑے وہاں ان کی جو نوازشات ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ جتنا سفر طے کیا رب کی محبت میں، جتنی منازل شوق طے کی، اور رب ذوالجلال کے قرب میں ہونے کی وجہ سے جو جلوے ہیں وہ علیحدہ بات ہے۔ قرب میں جانے کی وجہ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذاکر قرار پائے، وہ ذکر کرنے والے قرار پائے، حب الہی میں اس مقام پر وہ حیثیت والے قرار پائے کہ دنیا میں زمین پر بیٹھ کے ذکر کرنے والوں کے صدقے جو آیا تھا کسی اور ارادے سے، رب نے اس کی بگڑی بنا دی ہے کہ میں اس کو نہیں دیکھتا، جن کے پاس بیٹھا اس کو دیکھتا ہوں۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ذوالجلال کے پاس جا کر فیض پانا، اس کی بنیاد پر امتی جو سرکار کا فائدہ مانتا ہے، سرکار کی شفاعت مانتا ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو عطاؤں کا سلسلہ مانتا ہے، سرکار کے صدقے، سرکار کی وجہ سے، سرکار کی ویلیو جو رب ذوالجلال کے دربار میں ہے، اس کی وجہ سے امتی جو اپنے لیے رحمتیں مان رہا ہے، تو یہ قرآن و سنت کے مضمون کا منکر نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے زیر سایہ اپنا عقیدہ بنا بیٹھا ہے کہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ رب ذوالجلال کے دربار میں مقام ایسا ہے کہ ان کے صدقے رب ذوالجلال اوروں کی بھی بیڑے پار فرمانے والا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکرے پر نور پر جلوے رب ذوالجلال کی ذات کے پڑے، عرش پر مسلسل ان جلووں کو جذب کیا پورے بدن نے، ہر قوت نے، آنکھوں کی بینائی، کانوں کی سماعت، ہر قوت میں ترقی ہوئی، ہر قوت کے اندر اضافہ ہوا، اور یہ نقصان توحید خدا کا نہیں، یہ اظہار توحید خدا کا ہے۔ اب قرآن مجید میں ہے ایک ڈنڈا تھا، عصا، لکڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس نے کیا کیا تھا، وہ سانپ بن گئی تھی، اس نے جادوگروں کے سانپ ہڑپ کیے تھے، تو کیا اس سے جب بے جان چیز میں جان آئی تو شرک ہو گیا تھا؟ کیا اس سے اللہ کی توحید کو نقصان ہو گیا تھا کہ یہ بے جان چیز جان والی کیوں بن گئی ہے؟ نہیں، نقصان نہیں ہوا تھا، یہ تو توحید کا اظہار ہوا تھا کہ جس رب کے جلوے سے لکڑی میں جان آ جائے، اس رب کے جلوے سے بندے کو کیا کتنا مقام مل جائے گا، ولی کو کیا مل جائے گی حیثیت۔ اور طور پہ جلوہ آیا تھا، کوئی ڈنڈا عرش پہ تو نہیں گیا تھا، طور پہ جلوے سے یہ شان مل گئی تھی، تو میرے حضور طور پہ نہیں عرش پہ پہنچے ہیں، اور پھر پہلے بھی رب کا نور ہے، پہلے بھی جو کردار ہے، پہلے بھی جو برکات ہیں، ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اور پھر اللہ کا نور مسلسل برستا رہا اور یہ پیکر سیراب ہوتا رہا۔ اس بنیاد پر جو عظمتیں ہیں ان کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دینے والا ہے، آپ لینے والے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت تول نہیں سکتی۔ یہ انوکھا سفر، اس کے خد و خال کے لحاظ سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی۔ ہمارا ادارہ صراط مستقیم کا جو تعلیمی سلسلہ ہے، اس وقت پورے ملک میں اکثر مقامات پر شارٹ کورسز فہم دین جاری ہیں۔ صرف لاہور کے اندر 40 جگہ پہ فہم دین کورسز لڑکوں کو، طالبات کو یہ گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر کروائے جا رہے ہیں، لیکن ایک ہمارا کورس ہے جو 9 سال پر محیط ہے، اور آج کے حالات میں 9 سال پڑھنا یہ ایک بہت معنی رکھتا ہے کہ والدین کسی کو کہیں کہ تو 9 سال دین پڑھتا، پھر اس کو صرف خرچہ دینا تو دور کی بات ہے، اس کو گھر سے چھٹی دینا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے فضل سے ادارہ صراط مستقیم کا یہ محاذ جہاں 9 سال پڑھا کے عالم بنا کے پھر ملت کے بچوں کو سپرد کر دیا جاتا ہے، اس کے لحاظ سے ہمارا تیسرا بیچ فارغ التحصیل ہونے والا ہے، اور وہ 2 جولائی کو انشاءاللہ ایوان اقبال لاہور میں ہفتے اتوار کی درمیانی رات بعد از نماز عشاء ختم بخاری شریف اور جلسہ دستار فضیلت کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں ان 40 علماء کرام کو جبے پہنائے جائیں گے، دستاریں باندھی جائیں گی کہ جنہوں نے سفر کیا گھر سے، ٹکڑے کھائے،
اور آلودگی ماحول کی برداشت کی، مگر قرآن و سنت سے اپنے سینے بھرے اور عالم بنے۔ ان کے سروں پہ دستار سجانے کے لیے یہ ختم بخاری شریف کا پروگرام ادارہ صراط مستقیم کے زیر اہتمام ایوان اقبال لاہور میں ہو رہا ہے۔ وہاں پہلے ہمارا تحفظ ناموس رسالت سیمینار منعقد ہوا تھا، اب یہ ختم بخاری شریف کی تقریب ہے اور آخری حدیث بخاری شریف کی پڑھائی جائے گی۔ وہ جنہوں نے سارا سال پوری بخاری پڑھی، آپ کم از کم ان کے ساتھ آخری سبق میں تو ضرور شریک ہو جائیں۔ جنہوں نے 9 سال لگائے، آپ 4 گھنٹے تو ان کے ساتھ ضرور گزاریں۔ اس واسطے ایوان اقبال کے اس پروگرام کو، جو بڑا ہی میٹھا روحانی مقدس پروگرام ہے، قوم کے وہ بچے جو پڑھ کے عالم بنے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ وہاں ضرور تشریف لے جائیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں تاکہ انہیں بھی شوق پیدا ہو کہ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں کہ جو 9 سال گھروں سے دور رہتے ہیں اور دین پڑھتے ہیں، اور دین پڑھ کے پھر ساری زندگی دین پڑھانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ختم بخاری شریف اور جلسہ دستار فضیلت جو جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروغہ والا لاہور کا ہے اور ایوان اقبال میں پروگرام ہونے والا ہے، اس کے اشتہارات دعوت نامے قاری صاحب کے پاس موجود ہیں، اور آئندہ جو اس ہفتے کے بعد والا ہفتہ ہے اس کو وہ پروگرام ہے پوری تیاری کے ساتھ پہنچے، اپنے بچوں کا بھی ذہن بنائے تاکہ یہ ملت کل اس پر جو مشکل وقت آنے والا ہے، آج اگر کوشش کریں گے تو پھر اس وقت کے لیے ہمارے پاس پونجی ہوگی، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے کوئی مفتی صاحب نکل آئے، کوئی قاضی صاحب، کوئی محقق، کوئی مدرس، کوئی فقیہ۔ اس کے لیے بہت لمبا جہد و کاوش کا جہان عبور کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں آج اپنے دماغوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ فرشتے آ کے یہ کام نہیں کریں گے، ان کی ڈیوٹیاں رب نے یہ لگائی ہیں کہ جہاں پڑھنے والے ہوں فرشتے ان کا طواف کرتے ہیں۔ انسانوں میں کام انسانوں نے ہی کرنا ہے، اور یہ تب کریں گے جب ان کو آپ تیار کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، اس شعبے کی طرف توجہ کریں گے۔ ہمارے پاس انڈسٹری نعت خانوں کی بہت ہے اور اس میں ہمارے پاس بڑی ورائٹی ہے، اور اس کے لحاظ سے ہمیں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، اور میں تو چاہتا ہوں کہ ہر بندہ ہی نعت خواں ہو اور ہر بندے کو ہی نعت پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے ہے۔ مگر فتویٰ کون دے گا؟ حلال حرام کون بیان کرے گا؟ کون بتائے گا کہ یہ مسئلہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، یہ مسئلہ حدیث میں کہاں ہے؟ اس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا رائے پیش کی تھی، اس کے بارے میں ائمہ کا مذہب کیا ہے، اور اس مسئلے کو جب نیا پیش ہوا ہے اس کے لحاظ سے استدلال کیسے ہوگا؟ یہ نہ کوئی کاریگر کر سکتا ہے، نہ کوئی انجینئر کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر کر سکتا، نہ کوئی ترخان بڑھائی کوئی مزدور کر سکتا ہے، نہ کوئی نعت خان کر سکتا ہے۔ اس کے لیے جگر پگھلا کے استعداد بنانی پڑتی ہے، کم از کم 9 سال لگا کے کچھ پتہ چلتا ہے، پھر بھی آگے ساری زندگی محنت کرنا پڑتی ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ امام تفتازانی بیٹھے تھے تیمور لنگ کے دربار میں، تو بارش آ گئی تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو اس نے کہا کیوں؟ کہا یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے، تو طوفان آ گیا ہے، کہیں محل گر نہ جائے، تو میں چاہتا ہوں قوم کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو بادشاہ نے کہا تم ملا ہو، میں حاکم وقت ہوں، تمہارے مر جانے سے کیا نقصان ہوگا قوم کا؟ میں سربراہ ہوں، میرے مر جانے سے نقصان ہوگا، میں بیٹھا ہوں تو تم کیوں اٹھ رہے ہو؟ تو ملا حضرت امام تفتازانی نے کہا تمہیں غلط فہمی ہے، تم مر جاؤ گے تو کیا نقصان ہوگا؟ تمہاری سیٹ پر کرنے کے لیے سینکڑوں تیار ہوں گے، تو اس سے بڑا احمق تمہاری جگہ پہ بیٹھ جائے گا، اور جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں بیٹھنے کے لیے کہا کوئی 16 سال پڑے گا تو پھر امام تفتازانی بنے گا، اسے صبر آزما مرنوں سے گزرنا پڑے گا، راتوں کو مطالعہ کرنا پڑے گا، نیند چھوڑنی پڑے گی، جگر پگھلانا پڑے گا، استاذوں کی جھڑکیاں کھانی پڑیں گی، مطالعہ کرنا پڑے گا، پھر جا کے ایسی صلاحیت پیدا ہوگی۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم جو ہمارا بیس کیمپ ہے، جو ہماری پہلی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ اب دیکھتے ہیں آپ اس بات کو، کھانے کی مثال دیکھ لیں۔ ایک کھانے کے لیے تم کہتے ہو باورچی اچھا ہو اور بہت اچھا پکائے، کھانے کے لیے پکانے کے لیے لکڑیوں کا ہونا، دیگر چیزوں کا ہونا، پھر باورچی کا ہونا، اور پھر مہارت کا ہونا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔
لیکن ان سب سے پہلے یہ ہے کہ جو گوشت پکانا ہے اس کا حکم تو معلوم ہونا چاہیے، کتے کا ہے یا بکری کا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ وہ باورچی اس کی ضرورت بعد میں ہے، حلال حرام والے کی ضرورت پہلے ہے۔ پہلے یہ بتائے گا تو پھر چیز پاس ہوگی، پھر آگے اس کے لیے اہتمام ہوں گے، چونکہ ہماری حیثیت وہ نہیں ہے کہ جو صرف ٹیسٹ چیک کریں، اگرچہ گوشت مینڈکوں کا ہو یا کچھوے ہو یا جو کچھ ہو، ہماری حیثیت تو وہ ہے ہم پہلے حلال دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم دیگر خد و خال دیکھتے ہیں۔ اس حلال حرام کا علم جو ہے ہر مسئلے میں، یہ تو گوشت کی عام سی مثال تھی، ہر مسئلے میں ہر منٹ میں ضرورت ہے، اور وہ ضرورت صرف عالم دین پوری کر سکتا ہے کہ جس کو مہارت حاصل ہو قرآن و سنت کے مضمون کے اندر، کہ جب نئی چیز پیش آئے وہ سب کچھ دیکھ کے فوراً اس کا حل بیان کر سکے۔ اس کے لیے ہمیں لانگ ٹرم کورسز کی ضرورت ہے۔ شارٹ کورسز ہم 40 دن کا بھی کرواتے ہیں، 30 دن کا بھی کرواتے ہیں، ہفتے کا بھی کرواتے ہیں، 3 دن کا بھی کرواتے ہیں، لیکن یہ 9 سال والا جو ہے اس کی خاص افادیت ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہے آج بیٹے تیار کیے جائیں۔ اگر یہ فیلڈ ہمارا تنہا رہ گیا، شیر مردوں سے یہ بیشا خالی ہو گیا اور کوئی بھی نہ بچا، تو پھر اگلے حالات کتنے تلخ ہوں گے۔ جب پوچھا جائے گا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں، تو آگے ماحول میں ہو گئی نہیں جس کو علماء دین سے تعبیر کیا جائے، جس کو مفتی کہا جائے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا علم اٹھ جائے گا تو لوگ گمراہ رہ جائیں گے، لوگ گمراہوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، گمراہوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے، گمراہوں کو اپنا قاضی بنائیں گے، گمراہوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، چونکہ پڑھا ہوا تو ملے گا نہیں، تو سردار کسی نہ کسی کو بنانا ہے، گمراہوں کو بنا لیں گے۔ تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا، خود بھی گمراہ ہوں گے اوروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو مسئلہ بیان کرتے وقت گمراہی پھیلے گی۔ اس واسطے یہ سب سے بڑی ہماری دینی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا کل کا سفر، ہماری نسلوں کا سفر، ملت کا قیامت تک کا سفر جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان امور کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔